تو اب میت کے غسل اور کفن کے بعد پھر جنازے کو جیسا ابھی مسجد لے جانا ہے تو جو جنازے کا جو جلوس ہے اس کے اندر ہم کو چند چیزوں کا خیال رکھنے ہیں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ جنازے میں جو شرکت کرتا ہے یعنی شرکت کرنا ایک فرض کفایہ ہے، اور یہ فرض کفایہ یعنی اٹ از این کمیونل obligation، تو اس کو سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے، اور جنازے کا اور یہ ایک مسلمان کے جنازے کے جلوس کی پیروی کرنا ایک جیسا اجتماعی فرض ہے، یعنی فرض کفایہ ہے، اور اس کو خاموشی سے اس کو فالو کرنا ہے۔ خاموشی میں جنازے کے جلوس کی پیروی کی جائے۔ اس کے علاوہ یعنی جیسا اکثر سب کانٹیننٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھا جاتا ہے یا کوئی اور ذکر وغیرہ کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اور جنازہ اٹھانے والوں کو یعنی ان کی چلنے کی رفتار تیز ہو، لیکن وہ ایک سکون کی حالت میں جنازے کو لے کر چلیں، اور جنازے کی یعنی مومن کے لیے ہم مسلمان ہیں، اس کا ہم اتنا شکر یعنی کر سکتے ہیں، ہم اتنا کم ہے کہ یعنی مرنے کے بعد بھی عزت دی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سوار کو چاہیے کہ جنازے کے پیچھے چلے وہ، تو جو سواری پہ ہوں، گاڑی وغیرہ پہ ہوں، تو پھر وہ جنازے کے پیچھے چلیں، جبکہ پیدل چلنے والے اس کے قریب رہ کر آگے یا پیچھے یا ساتھ میں اس کے چل سکتے ہیں۔ اور ایک بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ لوگ تب تک نہ بیٹھیں جب تک کہ جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے، اور جنازے کے ساتھ خواتین کا جانا یہ ناپسند کیا گیا ہے۔ اچھا، ابھی جنازہ جیسا مسجد وغیرہ یا جہاں نماز جنازہ کا انتظام ہے وہاں پہ پہنچ گیا۔ اب نماز جنازہ یعنی کیسے پڑھنی ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کا ثواب کیا ہے ہم وہ دیکھیں گے۔ تو نماز جنازہ میں شرکت کا ثواب کیا ہے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازے میں شرکت کرتا اور نماز جنازہ کی ادائیگی کرتا ہے تک شریک رہتا ہے، تو اسے ایک خیرات کا ثواب ہے، اور جو اسے دفن کرنے تک رکتا ہے تو اسے دو خیرات کا ثواب ہے۔ تو صحابہ نے آپ سے دریافت کیا کہ خیرات کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بڑے عظیم پہاڑوں کے مثل ہے، یعنی جو نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اسے ایک خیرات کا ثواب ہے، جو ایک اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جیسے احد پہاڑ اتنا ثواب، اور جو تدفین تک رہتا ہے تو اس کے لیے دو خیرات اتنا ثواب۔ اور لیڈیز کے اندر جیسا ابھی ہم دیکھیں گے آگے، اگر لیڈیز کے پڑھنے کا، خواتین کے لیے پڑھنے کا انتظام ہو تو ضرور نماز جنازہ پڑھے، کیونکہ ورنہ آپ اتنا بڑا ثواب اس کو کھو دیں گے۔ اور جیسے لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے تو وہاں پہ تقریباً ہر نماز کے بعد میں نماز جنازہ ہوتی، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم کو نماز جنازہ پڑھنی ہی نہیں آتی، تو اسی لیے ہم اس کا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز جنازہ ہو رہی، کیونکہ وہ تو 1-2 منٹ میں ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خواتین اس کو سیکھیں بھی، اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو یہ سکھائیں، تاکہ ہم اس سے محروم نہ رہیں۔ تو مرنے والے نماز جنازہ کا مقصد یہ ہے، یہ نماز جنازہ پہلے کیوں پڑھی جاتی ہے، کہ تو نماز جنازہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگ دعا کریں کہ میت کی گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ تو اسی لیے مرنے والے مسلمان کے لیے نماز جنازہ ادا کرنا ایک دوسرے مسلمان پر فرض کفایہ ہے، اور شہید کے لیے نماز جنازہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، اٹ از ناٹ نیسسری۔ وہ کیونکہ شہید کا پہلا، جیسا ہم جانتے ہیں کہ پہلا اس کا خون کا خطرہ گرتے ہی اس کے یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے شہید کے لیے نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نماز جنازہ مسجد میں یا کوئی کھلی جگہ میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو ادا کی جا سکتی ہے، اور اسے قبرستان میں یعنی پڑھنا اسے ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی یعنی جگہ نہیں ہے اور اس کا کوئی تو اس صورت میں پھر وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔
اگر مناسب انتظام ہو تو خواتین بھی اس میں حصہ لیں، اور جب جب ہم کو موقع ملتا تو جیسا ابھی آپ دیکھیں کہ ایک خیرات کا ثواب ہے، ہم تدفین تک کے تو ہم یعنی پسند کیا گیا ہے نا کہ بھئی وہاں پہ لوگ فالو کریں، مگر جیسے آپ کے پاس والی مسجد میں اگر نماز جنازہ ہو رہی ہو یا آپ وہاں پہ موجود ہوں جیسا عمرے حج وغیرہ میں، تو پھر آپ ضرور نماز جنازہ میں شرکت کیجیے۔ اور اچھا، نماز جنازہ میں تکبیر اور تسلیم یعنی اسٹارٹنگ والا جو اللہ اکبر کہتے ہیں اور جو سلام جو پھرتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، کہ اس کے علاوہ نماز جنازہ خاموشی سے ادا کی جاتی ہے۔ اچھا، نماز جنازہ میں باقاعدگی کے ساتھ جیسا آپ نارمل نماز کے لیے جو شرائط ہے، نماز جنازہ کے لیے بھی وہی شرائط ہیں، جیسا کہ وضو ہو انسان کو اور صاف ستھرے کپڑے ہوں، لباس ہو اور قبلہ رو ہو، اور پھر بندہ نیت کرے نماز جنازہ کی اپنے دل ہی میں، اور نماز کی طرح جماعت میں اس کو نماز جنازہ ادا کرنا واجب ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتے ہیں جبکہ نماز جنازہ ادا کرنا حرام ہے، تو جیسا کہ نارملی بھی نماز میں یعنی 3 اوقات میں ہم کو سجدہ کرنا منع ہے، تو طلوع آفتاب سے لے کر سورج کے مکمل طلوع ہونے تک، اور پھر سورج کے غروب ہونے شروع ہونے سے لے کر جب تک کہ سورج پورا غروب نہ ہو جائے، اور پھر زوال کے وقت یعنی جب بالکل سورج ایک دم عروج پہ ہوتا ہے، اور تو جب تک کہ وہ ڈھل نہ جائے، سورج ڈھل نہ جائے، تو یہ زوال کے وقت، تو یہ 3 وقت غروب شروق کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت اور زوال کے وقت نماز جنازہ جیسے دوسری نمازیں پڑھنی منع ہے، تو یہ بھی بس وہ چند منٹ کے لیے پڑھنا منع ہے۔ اچھا، تو نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اور اس سے پہلے اگر امام کے ساتھ صرف ایک مسلمان ہو تو اسے امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور جنازے کو امام کے سامنے رکھا جانا چاہیے، تو اگر تو امام کے سامنے جنازہ رکھا جائے گا، اور اگر عورت میت ہے تو پھر امام اس کے وسط میں کھڑا رہے گا، یعنی سینٹر آف دا باڈی میں امام کھڑا رہ کر نماز پڑھائے گا، اور اگر مرد میت ہے تو پھر اس کے میت کے سرانے امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا۔ اچھا، نماز جنازہ میں کوئی اذان نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اقامت ہے اور نہ کوئی رکوع یا سجود ہے، تو یعنی جنازہ امام کے سامنے رکھا جائے گا، اور امام کے پیچھے مرد لوگ قطاروں میں ٹھہریں گے، اس کے پیچھے بچے ٹھہریں گے، اور اس کے پیچھے عورتیں، تو یہ تو ایون جیسے آپ نارملی بھی اگر کہیں نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ عورتیں سب سے پیچھے رہیں۔ اگر تو عورتوں کی نماز پڑھنے کا انتظام الگ سے ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ تو اگر مرد حضرات کے ساتھ ہے تو پھر عورتیں سب سے پیچھے کھڑی رہیں، اور اگر امام کے ساتھ صرف ایک مسلمان ہو تو اسے امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ ہر تکبیر اس کے نماز جنازہ 4 تکبیرات نارملی 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، تو صحیح بات یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے، یعنی جب بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، جیسا ہم نارملی نماز میں کرتے ہیں اللہ اکبر کر کے، تو ویسے ہی بلند کرنے ہیں ہاتھ۔ تو نماز جنازہ کی مناسب یعنی پہلے نماز کی نیت کر لیں، اور پھر نماز جیسے میں ابھی بتائی کہ 4 تکبیرات سے یعنی موسٹ آف دا ٹائم 4 تکبیرات سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو پہلی تکبیر یعنی پہلے آپ کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر امام دوسری بار تکبیر کہے گا، اپنے ہاتھ اٹھائے گا اور درود ابراہیمی پڑھے گا، جو آپ نماز میں یعنی اتحیات کے بعد میں جو پڑھتے ہیں، جو درود ابراہیمی لمبا والا جو درود ہے وہ سارا وہ والا درود پڑھیں گے، پھر تیسری بار امام ہاتھ اٹھائے گا، تکبیر اللہ اکبر کہے گا اور مرنے والے کے لیے دعا کرے گا، اور پھر چوتھی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑی دیر رک کر ایک طرف یعنی سیدھی طرف یا دونوں طرف سلام پھیرا جا سکتا ہے۔
اور اگر کسی بندے کو دعا عربی میں نہیں یہ آتی ہے تو وہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن دعا عربی میں کرنا مستحب ہے۔ تو ایٹ لیسٹ یعنی یہ ہم عورتوں کا کام ہے کہ یعنی نا ہم خود دعائیں یاد کریں اور اپنے بچوں کو دعا یاد دلائیں، کیونکہ ہم تو چاہیں گے نا کہ ہم جب مرے پڑے ہوں تو اور ہماری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو تو اچھی سی اچھی بہترین سے بہترین دعا ہمارے لیے جو سنت سے ثابت ہے وہ والی دعائیں ہمارے لیے کی جائیں، تو ہمارے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی ہم یاد دلائیں۔ ورنہ تو آپ کو جو دعا یاد ہوتی ہے، جیسا ہم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کی خبر کو کشادہ کر دے وغیرہ، یہ والی اور اس کے لیے آسانی کر، یہ والی ہم سب دعائیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن یعنی عربی میں دعا کرنا مستحب ہے۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں سے یہ ایک دعا یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہم اغفر لحینا، کہ اے اللہ بخش دے یعنی ہمارے جو زندہ لوگ ہیں ہم کو بخش دے، وہ میتنا، اور ہم میں سے جو فوت ہو گئے ان کو بخش دے، وہ شاہدینا، اور جو یہاں پہ موجود ہے یا اللہ تو ان کو بخش دے، وہ غائبینا، اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان کو بھی، اور ہمارے چھوٹوں کو صغیرنا و کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے، و ذکرینا و انسانا، کہ ہمارے مرد اور عورتوں کو بھی بخش دے۔ اللہم من احیتہ منا فاحیی علی الاسلام، اور جن کو تو زندہ رکھا ان کو اسلام پہ چلنا ان کے لیے آسان فرما، یا اسلام پہ ان کو چلا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو تو ہم میں سے فوت کرے اس کو ایمان پر فوت کر۔ اور اللہم لا تحرمنا اجرہ، اور ہمارا اجر ہم کو اجر یعنی ہم کو اجر سے محروم نہ کر، ولا تضلنا بعدہ، کہ اور اس کے بعد ہم کو گمراہ مت کر۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جیسا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ، تو یعنی بہت سی اچھی دعائیں ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا کہ یہ دعائیں آپ خود یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد دلائیں۔ دیکھیں آپ کو جیسے سورہ فاتحہ اور یہ ساری چیزیں، سورہ اخلاص وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہے، تو آپ کیا ہے چلتے پھرتے بچوں کو یاد دلا سکتے ہیں۔ تو پھر کرنا کیا ہے کہ ہم خود یاد کریں تاکہ ہم پھر اپنے انشاءاللہ بچوں کو یاد دلا سکے، تاکہ یہ بچے ہمارے لیے پھر ہماری جنازہ میں انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کر سکیں، اور نہ صرف اپنے بچوں کو، فیملی کو، بلکہ جس تک کہ آپ یہ بات پہنچا سکتے اس کو پہنچائیں کہ ہم یہ یاد کریں اور دوسروں کو بھی یاد دلائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جماعت جتنی بڑی ہوگی مرنے والے کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد جیسا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ملا کر 7 لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے کہ آپ امام بن کر سامنے کھڑے ہو گئے جنازے کے، یعنی جنازے کو سامنے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور اس کے نیچے پھر اس کے پیچھے پھر 3 قطاریں بنائی، یعنی ہر قطار میں 2 افراد۔ تو یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ نارملی تو یہ ہوتا کہ ہم جب نماز پڑھتے تو ہم کو کیا بتایا جاتا کہ آپ نا روز پہلے فل کریں، ایک کے بعد یعنی ایک کے بازو ایک کھڑے رہیں، اور یعنی اپنی اپنی قطاروں کو کمپلیٹ کریں۔ لیکن نماز جنازہ میں یہ ہے کہ آپ جتنے روز بنائیں گے اتنا انشاءاللہ ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 7 لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے، تو آپ کیا کریں 2 کی 3 رو بنائیں اور آپ امام بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے 3 قطاریں اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتی ہیں تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون دو صرف 6 لوگ تھے یعنی نماز پڑھنے والے آپ کے پیچھے، آپ نے کیا کہی کہ 3 قطاریں بنائی 2 کے حساب سے۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ والی باتیں بھی دیکھیں، اگر آپ اپنے مرد حضرات کو نہیں بتائیں گے اور ان کو نہیں پتا ہوگا تو وہ کیا کریں گے، جیسا نارملی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ جا کے ایک دوسرے کے بازو کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا۔ مگر یہاں پہ یہ ہے کہ یعنی جتنی بڑی جماعت ہو وہ اتنا زیادہ بہتر ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 لوگوں کو ایک رو میں نہیں کھڑا کیا، بلکہ 3 روز اس کے بنائے۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا ایک گروہ جس کی تعداد 100 ہو کسی یعنی مردہ شخص کے نماز جنازہ ادا کرتا ہو، اور سب اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کریں گے، تو اس کے لیے ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔
تو اگر 40 لوگ نماز جنازہ میں شرکت کرتے 100 لوگ نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے لیے یعنی پھر دعا کریں گے نا وہ لوگ، تو جو انشاءاللہ ان کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور ایک اس میں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان یعنی میت کے جب 40 آدمی اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اور جو شرک نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کے مرنے والے کے لیے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں مرنے والے کے لیے کہ اس کے لیے اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی اس کے لیے دعا کرتے ہیں میت کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ یعنی نماز جنازہ ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تدفین میں کیا کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 3 وقت میں نماز کی ادائیگی یا میت کو قبر میں دفن کرنے سے ہم کو منع فرمایا۔ تو جیسے ہم ابھی پہلے دیکھے کہ نارملی بھی نماز جو وقتوں پہ منع کی گئی ہے، تب نماز جنازہ بھی ان چند منٹوں کے لیے یعنی ایک 15 منٹ 10-15 منٹ تک کے وہ ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو اور اس وقت دفنانا بھی نہیں ہے جب سورج طلوع ہو حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب زوال ہو حتیٰ کہ سورج یعنی ڈھل جائے، یعنی عروج پہ ہے سورج، جب تک کہ وہ ڈھل نہ جائے تو اتنے منٹ رک جائیے، اور جب سورج غروب ہونے کے لیے نیچے ہو اور حتیٰ کہ وہ غروب ہو جائے۔ تو یہ 3 اوقات پہ نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ہی تدفین کرنی ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان قبرستان میں ہی دفن کیا جائے، یعنی یہ مستحب ہے، یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ وہاں پہ فرشتے ہوتے اور سارے، تو اسی لیے مسلمانوں کو مسلمان قبرستان میں ہی دفن کرنا پسندیدہ ہے، اور قبر گہری ہو اور کشادہ ہونی چاہیے۔ اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میت کو قبر میں رکھیں، اور اس کے لیے محرم شرط نہیں ہے کہ اگر کوئی جیسا کوئی لیڈیز کا انتقال ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا شوہر ہی اس کو اتارے یا اس کے بھائی وغیرہ اتاریں، تو محرم کی شرط نہیں ہے قبر میں اتارنے کے لیے۔ اور سنت طریقہ میں یہ آتا ہے کہ میت کو پہلے پیر کی جانب سے قبر میں اتارا جائے۔ تو یہ والی ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے مرد حضرات کو، گھر والوں کو ہمارے پتہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ والی ساری باتیں اپنے گھر والوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو میت کو پہلے پیروں کی جانب سے ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر قبر میں اس کو دائیں طرف اس کا یعنی تھوڑی سی کروٹ دلا کے دائیں طرف اس کا چہرہ یعنی قبلے کی طرف اس کا چہرہ کر دیا جاتا ہے، تھوڑی سی کروٹ دے کے کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ قبر ہی ایسی کھودی جاتی کہ جب بندے کو اس میں یعنی میت کو لٹایا جاتا ہے تو پھر اس کا چہرہ یعنی قبلے کی طرف تھوڑا سا کروٹ اگر دلائیں گے تو پھر اس کا چہرہ قبلے کی طرف آسانی سے کر دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو میت کو قبر میں اتارتے وقت کچھ الفاظ کہنے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بسم اللہ و علی ملتی رسول اللہ، یا پھر بسم اللہ و علی بسم اللہ و علی سنتی رسول اللہ، یا تو پھر بسم اللہ و علی ملتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا یعنی بسم اللہ کہ اللہ کے نام پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق، تو یہ والے الفاظ کہنے ہیں۔ اب یہ اکثر بار یہ ہمارے لوگوں کو یعنی جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، تو یہ آپ یاد کیجئے اور ان کو بھی یاد دلوائیے، اور بہت آسان سے الفاظ ہے، بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ۔ اچھا، خبر پر جو موجود لوگ ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ یعنی خبر کو بند کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں 3 مٹھی بھر مٹی اس کے یعنی خبر پر 3 مٹھی بھر مٹی خبر پر ڈالیں۔ تو خبر کو بند کرنے کے بعد موجودہ لوگ دونوں ہاتھوں میں کیا کریں، 3 مٹھی بھر مٹی لے کر خبر پہ ڈالیں، لیکن اس کو ایک رسم نہیں بنایا جائے، جیسا کہ یعنی اکثر کیا ہو رہا ہے آج کل کے
एक-एक को बुलाया जाता है और वो फिर आकर दोनों हाथों में मिट्टी लेकर कब्र पे डालते। तो यानी इसको रस्म नहीं बनाना है, बस जब जो लोग वहाँ पे जो मौजूद हो, वो बस उठाएँ मिट्टी और डाल दें। और फिर ये भी देखा जा रहा है कि ना सिर्फ़ जो मर्द हज़रात वहाँ खड़े हैं, वो मिट्टी डाल रहे हैं, बल्कि किसी वजह से अगर ख़वातीन, जैसे अभी ये वेस्टर्न ममालिक वग़ैरह में ख़वातीन भी किसी न किसी वजह से कब्रिस्तान तक पहुँच जाती हैं, हो सकता है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हो या जो भी हो, किसी भी वजह से वहाँ पहुँच जाती हैं। तो फिर इनको भी बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भई आप भी मिट्टी डालें, तो इसको एक रस्म नहीं बनानी चाहिए हमको। अच्छा, और फिर अच्छा, और ये खबर पे जो ये जो मिट्टी डालना है, इसके वक़्त कोई दुआ नहीं है। तो ये भी एक एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। लोगों में देखा जा रहा है कि जब वो मिट्टी डाल रहे हैं तो कुछ न कुछ दुआ पढ़ते रहते हैं। तो ये या कुछ अल्फ़ाज़ बोलते रहते हैं। तो ये कुछ भी यानी ये सुन्नत से साबित नहीं है। अच्छा, अब ये खबर को बंद कर देने के बाद ये है कि खबर को एक बालिश यानी ऊँचा किया जाए। हुँ? खबर के ऊपर हथेली के चौड़ाई के जितना बुलंद किया जाए, और खबर के मुकाम के यानी इसके निशानदेही के लिए क्या करना है कि कोई कदबा, कोई पत्थर लगा दे। कहाँ पे? सराहने की जानिब पे और 35 की जानिब, यानी पैर के जानिब के ऊपर एक कोई यानी ईंट रख दें या कोई पत्थर रख दें वहाँ पे। और इसके ऊपर ये भी है कि हमारे पास जो होता है, जो कदबा लगाया जाता है, उसके ऊपर जो मरने वाले का, फौतशुदा का नाम लिखा होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी रहती है, उसके पेरेंट्स का नाम लिखा रहता, बल्कि उसकी डिग्रीज़ भी लिखी हुई रहती। तो ये सारी चीज़ें यानी सुन्नत से साबित नहीं है, इससे हमको गुरेज़ करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें भी हम हमारी वसीयत में लिख सकते हैं कि भई मेरे बनने के बाद ना पक्की खबर बनाई जाए, ना इसके ऊपर कोई मज़ार बनाई जाए, ना इसके ऊपर कोई कदबा रखा जाए। कदवा हम किस लिए रखते हैं? क्योंकि कि पता चले कि ये किसकी खबर है करके। तो आपने तो वो ज़मीन फिर ले ही ली, तो क्योंकि अगर कोई और उसको कोई और उसमें फिर किसी और को दफ़नाना है, उसमें तो उस पे तो आपका नाम लिखा है, तो फिर और तो कोई उसमें दफ़न नहीं किया जा सकता फिर। तो इसीलिए यानी खबर पे कतबा तो आप निशानदेही के लिए लगा सकते हैं कि खबर कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ताकि उसकी बेअदबी ना हो, लोग उसके ऊपर ना चलें, मगर इसके ऊपर नाम लिख कर लगाना और ये सारी तहरीर करना, ये गलत है। तो ये चीज़ भी हम हमारी वसीयत में लिख सकते हैं कि ऐसा ना किया जाए। अ, अच्छा, तो खबर की अक़साम अब देखते हैं हम। तो एक तो होती है ये लहद खबर, जिसमें यानी जैसा, और ये यानी सबसे अच्छी वाली है ये, जो मगर इसको खोदना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसी वाली ही खबर में आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफ़नाया गया था। तो लहद वाली खबर में क्या होता है कि ये वर्टिकली डाउन ऐसा इसको खोदते हैं, तो और फिर साइड में भी इसको खोदते हैं, यानी ना ये जैसा एक खाँचा बना देते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसे नीचे खोदते हैं, फिर साइड में खोदते हैं, और मैयत को यहाँ पे रखा जाता है, और फिर यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह ऐसा कुछ या ईंटों से ये वाला एंड बंद कर दिया जाता, और फिर यहाँ पे मिट्टी मिट्टी डाली जाती। तो ये लहद लहद खबर है, और मतलब ये सबसे बेहतर वाली खबर है। मगर इसको खोदना आसान नहीं है, और सबको ये वाली खबर खोदना नहीं आता, क्योंकि ये ऐसे वर्टिकली डाउन खोदना है और फिर ऐसे हॉरिज़ॉन्टली साइड में भी खोदना है। तो ये खबर को खोदने में भी टाइम लगता है। तो अक्सर बात जो खबर खोदी जाती है, वो है शक वाली खबर। तो शक वाली खबर में ये है कि इसको बस वर्टिकली डाउन इसको खोदना है, और फिर मैयत को यहाँ पे लिटा दिया जाता है, और फिर ये पत्थर वगैरह कुछ रख के ये क्लोज़ कर दिया जाता, और या ईंटें बिछा दी जाती, इसको क्लोज़ कर दिया जाता, और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती। अभी जैसा आप ये वाली इसमें आप देख रहे हैं, अम, यानी अच्छा, ये वाली स्लाइड में देखिए आप, तो ये जो लेफ्ट साइड वाली है, ये वाली यानी शक वाली है, तो इसको ऊपर से खोद दिया गया है, और यहाँ पे यानी मैयत को लिटाएँगे, और ये थोड़ा-सा यहाँ पे ये एक क्या बोलना चाहिए, एक चबूतरा टाइप ऐसा है, ताकि जो लोग उतरे यहाँ पे खड़े होके मैयत को उतार दें, और फिर यहाँ पे इट विल बी क्लोज्ड, पत्थर वगैरह ये ऐसी कोई चीज़ रख के इसको क्लोज़ कर दिया जाता है, और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। अब ये वाली स्लाइड में आप देखें, ये ना एक लहद खबर है कि ऊपर से इसको खोद दिया गया था, ऐसा वर्टिकली खोदा गया, फिर यहाँ पे मैयत को लिटा दिया गया, और आप सोचें यानी ये इतनी सी जगह में हम लेटेंगे, यानी हम सब यहाँ पे रहेंगे।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो जाए और ख़बर के अज़ाब से हमको बचा लें। तो बहरहाल यहाँ पे यानी मैयत रखी जाएगी और फिर इसको पत्थर वग़ैरह या ईंट लगा के इसको क्लोज़ कर दिया जाता है और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ख़बर के अज़ाब से महफ़ूज़ रखे। अ, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को दफ़न से फ़ारिग़ होते तो वो कुछ देर तक रुकते और फ़रमाते कि अपने भाई की मग़फ़िरत के लिए दुआ माँगो और इसके लिए साबित क़दम रहने की दुआ करो क्योंकि अभी इससे सवाल किया जा रहा है। तो यानी तदफ़ीन के फ़ौरी बाद यानी दुआ करना मुस्तहब है। वहाँ पे खड़े रह के यानी दुआ करें और जो घर में औरतें हैं वो भी उस वक़्त यानी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अभी तदफ़ीन हो रही है या हो चुकी है, तो फिर उसके लिए दुआ करें। स्पेशली जो लोग रिलेटेड है जैसा बीवी है, बच्चे हैं या शौहर है या बहन-भाई है तो ये ना इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें कि भई यानी कोई आपको खाना खिलाने आ रहा है, कोई पानी पिलाने आ रहा है, तो आपको जो भी करना है, आप थोड़ा-सा उनको ऑब्लाइज कर दीजिए, एक घुट पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए और वो लेकिन जल्द करिए और अपने मरने वाले के लिए दुआ करिए क्योंकि ये टाइम बहुत ही उसके लिए मुश्किल होता है और जितनी दुआ आप करेंगे यानी उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जो क़रीब के लोग हैं एटलीस्ट वो लोग तो आई थिंक यानी दुआ करना चाहिए अल्लाहुम्मा और क्योंकि अब इससे सवाल-जवाब होने वाले हैं तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित क़दमी के लिए दुआ की कि अल्लाहुम्मा सब्बितना फ़ी क़ौली साबितिन फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा कि या अल्लाह इसको साबित कदम रख यानी इसके सवाल-जवाब में इसके लिए आसानी कर दे। अच्छा, अभी जो चंद बिदात बहुत ज़्यादा राइज है हमारे माशरे में, उनमें से चंद का यहाँ पे तज़किरा किया जा रहा है कि मरने वाले शख्स के जिस्म को क़िबले की तरफ मोड़ना। यानी अगर कोई किसी का इंतकाल हो रहा है, तो उसके बेड को क़िबले की तरफ करना, ये कोई यानी सुन्नत से ऐसी कोई बात साबित नहीं है। अच्छा हैज़ा वाली जो मेंसेस वाली औरतें हैं उनको वहाँ से हटा देना, मरने वाले के पास से हटा देना या उसको मैयत को गुस्ल देने से रोकना ये भी यानी सुन्नत से ऐसी कोई बात साबित नहीं है। और मौत के वक़्त पैसे लेकर कुरान ख़वानी करना ये भी यानी साबित नहीं है। जैसे लोग सूरह यासीन वग़ैरह पढ़ते हैं मगर बहुत यानी अकॉर्डिंग टू द ऑथेंटिक अहादीस ये भी साबित नहीं है। और सुबह तक मैयत के करीब कुछ रोशनी जला कर रखना, मोमबत्ती वग़ैरह जला के रखना या अगरबत्ती वग़ैरह जला के रखना। भई अगर लाइट नहीं है या कुछ बदबू वग़ैरह आ रही है कहीं से तो आप मोमबत्ती या अगरबत्ती जला के रख रहे हैं तो ओके इट इज़ फाइन यू कैन डू इट। लेकिन इसको एक रिवाज समझना और ये समझना कि नहीं ये मोमबत्ती जलती ही रहे, ये लाइट रोशन ही रहे और अगरबत्ती जलती ही रहे, ये बुझने ना पाए तो ऐसा सोचना फिर गलत होगा। और मरने वाले शख्स के मुँह, कानों में और नत्थों में रुई रखना। यानी जब तो नहला रहे हैं, तो जब तो अगर आप समझ रहे हैं कि पानी चेहरे पे डालने की वजह से नाक में से पानी या कान से पानी अंदर जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर आप रखें मगर उसको फिर आप निकाल दें। लेकिन बाद में रखना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। और मैयत के नाख़ून को काटना और उसके यानी ज़ेरे नाक बाल निकालना करना ये भी यानी सुन्नत से साबित नहीं है और ये यानी नहीं किया जाना चाहिए। और बाज़ जगहों पे तोशा यानी टिफ़िन दिया जाता है ख़बर में, इसको पता नहीं ये मुझे भी नहीं पता मगर ये कोई चीज़ इसमें पता नहीं क्या लोग उसमें रख के देते हैं कोई चीज़ ख़बर में रखी जाती है जिसको कहते हैं कि तोशा है ये। और ये भी बहुत राइज है कि सूरह मुल्क को 40 मरतबा पानी कर पढ़ के फूँकते हैं और फिर ये पानी की बोतल ख़बर में रखते हैं। ये कैसे काम आएगा ये मरने वाले को यानी मुझे तो पता नहीं बहरहाल ये सुन्नत से साबित नहीं है। सूरह मुल्क हमको कब यानी हमको ये पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह मुल्क क़ब्र के अज़ाब से बचाता है, लेकिन उसके लिए हमको खुद को पढ़नी है सूरह मुल्क
اس کو سمجھنا ہے اور رات میں پڑھ کے سونا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ سورہ ملک ہم کو خبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے، مگر یہ 40 بار پانی پڑھ کے رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اور آنکھوں میں سرما لگانا، اور سینے کے اوپر بہت سارا سندل کا پاؤڈر ڈالنا، اور یہ سندل کے پاؤڈر کے اوپر پھر کچھ کلمہ یا قرآنی آیتیں لکھنا یا کچھ دعا لکھنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اور چند چیزیں اور یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کی بار بار تلاوت کرنا، اور یا سورہ اخلاص 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنا، اور جو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا، تو یہ کوئی آتھینٹک یعنی حدیث سے ہم کو یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ میت کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہنا، تو یہ بھی غلط بات ہے کہ میت کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہنا، کلمہ پڑھنے کے لیے کہنا، تو میت کیسے کلمہ پڑھے گی، کیسے شہادہ بولے گی؟ یہ تو مرنے سے پہلے کرنا ہے، یعنی موت کے بعد نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو تلقین کب کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والے کو یعنی شہادت بولنے کے لیے کہو اور اس کو ترغیب دو اس کی، یعنی کلمہ پڑھنے کی، نا لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، مگر ونس وہ فوت ہو چکا، مر چکا، تو پھر اس کے یعنی اٹ میکس نو سینس کہ آپ اس کو مردہ کس میت کو بولیں کہ وہ کلمہ پڑھے۔ اور پھر کفن کے اوپر دعائیں لکھنا، تو کفن کے بھی اوپر لوگ سندل پاؤڈر وغیرہ ڈالتے یا کچھ سندل سے دعائیں وغیرہ لکھتے سینے کے پاس، تو یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اور جن لوگوں کی غائبانہ جن لوگوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا ہو، جن لوگوں آ، اچھا، غائبانہ نماز جنازہ انہی کی پڑھی جائے گی جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ تو اگر کسی کی نماز جنازہ، سپوز کسی کا انتقال سپوز کینیڈا میں ہوتا ہے اور اس کی وہاں پہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی، تو آپ اس کو پھر انڈیا میں نہیں پڑھ سکتے یا پاکستان میں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کی آلریڈی پڑھ لی گئی نماز وہاں پہ۔ کسی وجہ سے سپوز اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، سپوز کسی کا انتقال کینیڈا یو ایس میں ہوتا ہے یا کہیں بھی ایسا ہوتا ہے اور اس کی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، تو پھر اس صورت میں آپ اس کی آپ جہاں پہ ہیں آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک استثناء یہ ہے کہ اگر کوئی اسکالر جیسا کوئی اسلامک اسکالر کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی اسلامک لیڈر کا انتقال ہوتا ہے، تو یا پھر کوئی ایسا شخص ہو جو بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا مسلمانوں میں سے، تو اس کی پھر غائبانہ جناز نمازہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ اس کی نماز جنازہ ایک جگہ پڑھی گئی، تو یعنی جیسے کوئی سعودی میں سپوز کوئی اسکالر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، لیکن دنیا میں کہیں اور بھی کئی جگہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی، بس یہ ایک استثناء ہے اس کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ میت کو منتقل کرنا، یعنی ایک جگہ اس کا انتقال ہوا ہے اور دوسری جگہ اس کو لے جا کر دفنانا، یعنی پیدائشی جگہ پر اس کو دفنانا یا کوئی ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے کر جانا تاکہ کوئی نیک شخص کے قریب اس کو دفن کیا جائے، تو یہ بھی ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم جیسا لاسٹ کلاس میں ہم دیکھے کہ پیدائش کے مقام سے لے کر جہاں پہ اس کا انتقال ہوتا ہے اگر وہیں پر دفنایا جاتا ہے تو اتنا ڈسٹینس، اتنی جگہ اس کو انشاءاللہ جنت میں دی جائے گی، تو اگر آپ اس کو وہاں سے ہٹا کر اس کی پیدائش کی جگہ لے جا رہے ہیں تو پھر اس کو اس ثواب سے آپ اس کو محروم کر دے رہے ہیں۔ اچھا، اور ابھی جیسا ہم دیکھیں میت کو اٹھا کر لے جاتے وقت اونچی اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا یا کچھ ذکر کرنا، یہ سب بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایون تدفین کے وقت اونچی آواز میں حد سے زیادہ بات کرنا یا کچھ بڑی آیتیں زور زور سے پڑھنا یا ذکر کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اچھا، میت کو قبر میں رکھتے وقت، ہم،
मैयत को ख़बर में रखते वक़्त अर्क़ गुलाब का छिड़कना और फिर ये छिड़कते वक़्त मख़सूस कोई दुआएँ पढ़ना ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। और ख़बर बंद करने और उस पर पानी छिड़कने के बाद 3 मरतबा कलमा पढ़ना या कोई दुआएँ पढ़ना, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। अच्छा, और एक बहुत जो हमारे पास सबकॉन्टिनेंट में बहुत जो किया जाता है और ब दूसरी जगहों पे भी किया जाता है कि ख़बर पे फूल, पत्ते वग़ैरह ले जाकर रखना या कुछ टहनी वग़ैरह इसके ऊपर रखना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि और ये इसको ये यानी इसकी क्या बुनियाद बनाते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी ये। तो आप ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा था कि 2 लोगों को अज़ाब हो रहा है, तो एक का तो एक को तो इसलिए हो रहा था कि वो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था और दूसरे को इसलिए हो रहा था कि वो ग़ीबत से बचता नहीं था। तो इसीलिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया कि आपने एक टहनी ली और उस पे लगा दी, ख़बर पे लगा दी, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ने जो किया ये वो आपके लिए ख़ास था। और आपके यानी कि आप वो यानी आपके अंदर वो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी थी ये कि जब टहनी लगाए और आप ये बोले कि जब तक कि ये हरी रहेगी तब तक के यानी इसका ख़बर का अज़ाब कम होता रहेगा। लेकिन हमारे अंदर ऐसी कौन-सी ख़ासियत है कि हम अगर कोई चीज़ रखेंगे तो उसका ख़बर का अज़ाब कम हो जाएगा। तो ये जो बात है ये सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते है। और तो लोग कहते हैं कि ये सुन्नत है तो ये बहुत यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी सुन्नतें भी तो है कि आप जो आपके लिए ख़ास थी जैसा कि आप तहज्जुद आपके लिए फ़र्ज़ थी, आप रोज़ तहज्जुद पढ़ते थे। तो भई आप क्यों नहीं उठ के तहज्जुद पढ़ते रोज़? ये तो हमसे काम होता नहीं मगर ख़बरों के ऊपर हम ले जाकर फूल पत्ते डालना हम इसको सुन्नत समझते हैं, तो इससे भी हमको गुरेज़ करना चाहिए क्योंकि कोई एक क़ब्रिस्तान में मैं देखी कि ना सिर्फ़ फूल पड़े थे, वहाँ पे अगरबत्ती भी लगी हुई थी। तो हो सकता है कि अभी यानी अगर हम ये रिवाज को हम नहीं तोड़ेंगे, तो अगली बार ये होगा कि फिर क़ब्रिस्तान के आगे शायद लोग एक दुकान लगा के बैठ जाएँ, जहाँ पे फिर नारियल भी मिले और फूल भी मिले और अगरबत्ती भी मिले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको बिदअत से महफ़ूज़ रखे क्योंकि जो बिदअत करने वाला है जैसे हमने पिछली क्लास में देखा कि उसको यानी आब कौसर से यानी वो नहीं पी सकेगा। अल्लाह हम सबको बिदअत से बचाए रखे और इस बिदअत करने वाले की तौबा भी कबूल नहीं होती जब तक कि वो बिदअत को छोड़ नहीं देता। तो तो हमको बहुत यानी एहतियात से काम करना चाहिए और हमारे यानी ये वाली नॉलेज दूसरों को भी हमको बतानी चाहिए। अच्छा, और जो चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए जो बिदअत में आती है कि वो ख़बर पर मज़ार बनाना या पक्की ख़बर बनाना। और मरने वालों के नाम और ख़ानदान की निशानदही के लिए ख़बर के पे पत्थर लगाना जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ख़बर पे यानी नामों का कतबा लिख कर लगाना। और फिर ये भी जो बहुत ज़्यादा राइज है कि किसी की मौत के बाद उसकी ज़ियारत करना दूसरे दिन और फिर तीसरा और 7वाँ और 20वाँ और 40वाँ ये दिनों में ये 40 दिन के ऊपर खाना खिलाना 7वें दिन पर ये सारी यानी ये बिदअत है, ये गलत बात है। अगर आपको खाना खिलाना है उसके नाम से मैयत के नाम से उसके ईसाले सवाब के लिए उसके आपके काम करना है तो आप ये कभी भी यानी आप खाना खिला सकते, कभी भी आप खैरात कर सकते यानी ये काम कभी भी किया जाता है। मख़सूस आप उसको कर देंगे फ़लाँ-फ़लाँ दिन तो फिर ये बिदअत में शुमार हो जाएगा। और फिर ये भी कि जिस घर में इंतकाल हुआ हो वहाँ पर रुकना और ये एक्सपेक्ट करना कि वहाँ के घरवाले खाना खिलाएँ तो ये भी बात गलत है। सुन्नत से जो साबित ये है कि जहाँ पे इंतकाल हो तो उसके जो रिश्तेदार हैं या आस-पास के लोग हैं ये यानी पसंदीदा है, मुस्तहब है और ये सुन्नत से साबित है कि दूसरे लोग खाना बनाकर उसके यानी मैयत जिस घर में हुई है वहाँ पे खाना बनाकर उनको ले जाकर दें क्योंकि घर वाले बहुत यानी गमज़दा होते हैं उस वक़्त। और एक बात ये है कि
اکثر کہتے ہیں کہ جہاں پہ انتقال ہوا وہاں پہ چولہا نہ جلایا جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ لوگ غمزدہ ہیں، وہ ان کو پکانا اور کرنا مشکل ہوتا ہے، تو دوسرے لوگ ان کو کھانا دیں، لیکن اگر کسی وجہ سے یعنی چولہا جلانا پڑا، جیسے بچہ ہے، اس کا دودھ گرم کرنا ہے یا کھانا گرم کرنا ہے، یا کوئی کھانا نہیں لے کر آتا ہے اور آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو آپ ضرور چولہا جلائیں اور کھانا بنائیں، اس میں کوئی یعنی قباحت نہیں ہے اس بات میں۔ اچھا، ابھی اور بس تھوڑے سے آخری یہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا بدعات اکثر کیے جاتے ہیں، تو قبرستان میں اذان دینا، اور قبرستان میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اور یا قرآن کی تلاوت کرنا، اور ایک قبرستان میں یہ بھی دیکھا گیا، یعنی میں خود اپنے آنکھوں سے یہ دیکھی کہ قبر کے پاس دو لوگ بیٹھے تھے اور وہ ٹیپ ریکارڈر پہ سورہ بقرہ چلا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سورہ ملک اس کے اوپر چلائی، تو یعنی یہ ہم کیا یعنی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، یعنی ہم کو علم کی کتنی ضرورت ہے، تو یعنی یہ ساری چیزوں سے ہم کو گریز کرنا چاہیے۔ اور خاندان اور یہ بھی بہت ہے کہ خاندان میں موت کی وجہ سے عید نہیں منانا، اس سال کی عید نہیں مناتے اور اسی وجہ سے عید پر لوگوں سے ملنے سے بھی انکار کرتے ہیں اور نئے کپڑے پہننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو جیسا ہم کو پتہ ہے کہ سوگ منانے کا کتنا عرصہ ہے ہوتا ہے، 3 دن ہے میگزیمم جو آپ یعنی آپ سوگ منا سکتے، الا اس کے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو تو پھر وہ 4 دن 4 مہینے اور 10 دن کا عدت کرے گی اور سوگ منائے گی، ورنہ تو پھر یہ بات غلط ہے کہ عید نہیں منانا اور کپڑے نہیں پہننا، دس وڈ بی رانگ۔ اور اچھا، اور یہ بھی بہت ہے کہ اپنے والدین یا اپنے عزیز و اقارب کی خبر کی زیارت یعنی ہر جمعے کے دن اور مرنے کے فوری بعد یعنی تقریباً 1 ہفتہ لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں قبرستان کو، اور اس میں خواتین بھی بار بار قبرستان کو جاتے ہیں، تو یہ قبرستان کو بار بار خواتین کا جانا یعنی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ضرور جانے کی اجازت ہے، ابھی کبھی آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، لیکن اس کو یعنی ٹائم پاس بنا لے، دس وڈ بی ٹوٹلی رانگ۔ تو عزیز و اقارب کی خبر پہ جانا، اسپیشلی جمعے کے دن جانا، عید پر جانا، یا 15 شعبان کو جانا، اور یا رجب کے کوئی 27 وغیرہ کو جانا، یا رمضان میں جانا، اور وہاں پہ خاص طور پہ ان دنوں میں جا کے دعا کرنا اور یہ سمجھنا کہ آج کی دعا میری زیادہ قبول ہوگی، تو یہ والی بات غلط ہے، کیونکہ آپ تو یعنی دعا گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ ہاں، قبرستان کو جیسے مرد حضرات جاتے ہیں تو جب وہ جا رہے ہیں وہ جا کر دعا کر لیں، اس میں کوئی خبات نہیں، لیکن دنوں کو چن کے جمعہ وغیرہ یا عید پر خاص طور پہ جانا اور سوچنا کہ ارے آج میں عید پہ نہیں گیا تو یہ یعنی یہ بری بات ہے، تو ایسا سوچنا یہ غلط ہے۔ اور یہ آخری ایک بات کہ بعض عبادات جیسے نماز اور قرآن مجید تلاوت کا ثواب مرنے والے کو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کرنا، تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ نا یہ اتنے قرآن خوانی اتنے بار ہوئی اور یہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے اور اس کو پہنچا دے، تو یہ سارا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پہلے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ثواب ہی پہنچا رہے ہیں کہ یا اللہ نہ کرے کہ ہم یعنی عذاب پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم کو کیا پتا کہ ہم کتنا اچھے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کو کیا پتا کہ ہم کو تجوید کے رولز بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اور کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ نہیں رکنا ہے، وی جسٹ ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ تو ویسے بھی مگر یہ یعنی سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھیں اور ثواب اس کا آگے پہنچاتے، یہ سارا قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہم کو ہماری زندگی میں کرنا ہے، نہ کہ کوئی پڑھ کے ہم کو اس کو پاس آن کر دے، تو یہ بات غلط ہوگی۔ لیکن جو سنت سے ثابت ہے آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ کوئی عمرہ کرے، کسی جو فوت ہو گیا آپ اس کے لیے عمرہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یا آپ حج بدل کر سکتے ہیں، یہ والی چیزیں کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے نام پہ خیرات کر سکتے ہیں، یا کوئی کنواں کھدا دیں آپ، یہ والی چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو سنت کے اوپر چلنے کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور ہمارے لیے آسان کرے بدعات سے بچنے کے لیے۔ اچھا، اور ایک یہ ہے کہ خبروں کا طواف کرنا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہو یا کسی اور کی خبر کا طواف کرنا، تو یہ جو درگاہیں وغیرہ بنی ہوتی تو آپ اگر کبھی جانے کا اگر اتفاق ہو، یعنی عبرت کے لیے ہم جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کتنے شرکیہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ان سب سے۔
अ, अच्छा नेक लोगों की दूसरी बात ये है कि एक आखिरी बात ये है कि नेक लोगों की खबरों को जाकर उसको चूमना और उसको मसा करना और उसके ऊपर खबरों के ऊपर हाथ फेरना और वो फिर अपने चेहरे और बदन के ऊपर अपना हाथ मलना, ये सोचते हुए कि ये इससे बरकत हासिल होती हैं। तो ये सारे बिदात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बिदात से महफूज रखे। और जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारा वक़्त आए और फ़रिश्ते हमारे पास आए तो ये हो कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि ए इत्मीनान वाली रूह, तू अपने रब की तरफ लौट चल इस तरह के तू इससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इसके साथ ये गुस्ल और कफ़न की ये वर्कशॉप ख़त्म होती है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।